اب کیا ہے کہ شادی کے پروگراموں کے اندر، مہندی کے پروگرام پر شراب جو ہے وہ پی جاتی ہے فیشن کے طور پر. اور خدا کے بندو، میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی یہ جڑ ہے. مستدرک للحاکم کے اندر ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے. اس کے راوی حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں. حضور کے سارے صحابی، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، سارے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے پلاننگ کیا کر رہے ہیں، سوچ کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کون سی ایسی برائی ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جس کے اوپر قابو پا لیا جائے اور مسلمان جو ہے باقی گناہوں سے بچے. یہ ایسے نہ بیٹھ کے میٹنگ ہو رہی ہے، سوچ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں کہ کون سی ایسی برائی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی ڈیوٹی لگائی حضرت عمر فاروق نے، فرمایا کہ ایسے کرو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ آپ کا اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزرا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی ایسی گناہ کے اوپر قابو پا لیا جائے کہ مسلمان باقی گناہوں سے بچ جائیں. حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس گئے، جا کے کہا حضور میرے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق باقی سارے صحابہ وہ بیٹھ کے یہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کے اوپر قابو پا لیا جائے تو مسلمان باقی گناہوں سے بچے رہیں. بتائیں تو صحیح، آپ کا حضور کے ساتھ ٹائم گزرا ہے، آپ ہمیں بتائیں. جب یہ بات حضرت عبداللہ بن عامر نے سنی نا، آپ نے کہا ایسے کریں کہ جا کے کہو کہ شراب کے اوپر جو ہے، اس گناہ کے اوپر اگر قابو پا لیا جائے تو مسلمان دوسرے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. کیسی پیاری مجلس تھی، کیسی پیاری جناب میٹنگ تھی کہ میٹنگ میں ہو کیا رہا ہے کہ کون سے ایسے گناہ ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جس پہ قابو کر لیا جائے اور مسلمان گناہوں سے باز آئیں. کیسی پیاری میٹنگ تھی. آج تو میٹنگ یہ ہوتی ہے نا کہ شراب بیچنی کیسے ہے، شراب کو سمگل کیسے کرنا ہے. آج کی میٹنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی نشاور چیزیں ہیں ان کو کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے. وہ گئے، جا کے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ شراب کے اوپر جو ہے نا وہ قابو پا لیا جائے. میرے پیارے نبی نے فرمایا یوم الخبائث ہے. حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، حضرت عمر فاروق اٹھے، سارے صحابی اٹھے کہ اگر حضرت عبداللہ بن عامر نے یہ کہا ہے نا شراب کے اوپر کوئی ضرور پیچھے وجہ ہوگی، کوئی ضرور مثال موجود ہوگی. چلیں چلتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی سارے آئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس. کہا عبداللہ بن عمر آپ نے کہا ہے شراب کے اوپر قابو پا لیا جائے تو مسلمان بے شمار گناہوں سے بچ سکتے ہیں، تو اس کی کوئی وجہ بھی ہے، کوئی وجہ بتائی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ کہا میں اللہ کے پیارے نبی کے قریب بیٹھا ہوا تھا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے. کہا کوئی مثال؟ کہا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، پیاری جوانی تھی اس کی، اور اس کے چہرے کے اوپر تقوی کا نور تھا. وہ نوجوان جو تھا نا اس کے اوپر ایک عورت کا دل آ گیا. اس عورت نے اس کو دیکھا، اس کا دل آ گیا. اس عورت نے نا گھر کے اندر کہا کہ اس نوجوان کو بلا کر لے کر آئیں، وہ نیک ہے، ہم نے اس کی گواہی لینی ہے. وہ نوجوان آیا، پہلے کمرے کے اندر لے کے گئی، پھر دوسرے، پھر تیسرے، ساتویں کمرے کے اندر جب لے کے وہ عورت گئی نا، جا کے اس نے دروازہ بند کیا. کرنے کے بعد کہا میری بات سنو، میری بات سنو، میرا دل جو ہے تیرے اوپر غلط ہو گیا، بے ایمان ہو گیا میرا دل جو ہے نا تمہارے اوپر. اب ایسے کرو میرے ساتھ منہ کالا کرو. وہ نوجوان کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں، میری جوانی بھی پاک ہے، اور میرا اللہ نے جوانی پاک ہونے کی وجہ سے میرا نفس بھی پاک ہی رکھا ہے، مجھے یہ ضرورت نہیں. کہتا ہے میں نے اندر دیکھا نا ایک بچہ تھا، اس کو رسیوں کے ساتھ اس نے باندھا ہوا تھا، ساتھ میں شراب کا پیالہ تھا. مجھے کہتی ہے کہ میرے ساتھ منہ کالا کرو. میں نے کہا میں نہیں کروں گا. اس نے کہا اب تو ادھر میرے پاس آ گیا، ادھر آ کے پھنس گیا، تو باہر جا نہیں سکتا. اگر تو باہر جائے گا، اگر تو باہر جائے گا تو میں شور مچاؤں گی، لوگ تمہیں پکڑیں گے، مار دیں گے، تو لہذا تجھے میرے ساتھ منہ کالا کرنا پڑے گا. اگر نہیں نہ کرنا، یہ شراب کا پیالہ ہے یا شراب پیو. اگر شراب نہیں پینی
تو وہ جو لڑکا میں نے باندھا ہوگا نا رسیوں کے ساتھ، اس کو قتل کرو۔ جب وہ بات سنتا ہے نا کہ میں اب بچت تو ہے نہیں کسی حوالے سے بھی، اس کے ساتھ زنا بہت بڑا گناہ ہے اور قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس نے کہا کہ میں شراب جو ہے نا وہ پی لیتا ہوں۔ میرے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ اس نے جب شراب کا پیالہ پیا، اس وجہ سے پیا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن کیا پتا کہ شراب تو ام الخبائث ہے، یہ تو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اس نے نا وہ کیا کیا، شراب کا جب پیالہ پیا نا تو جو عقل ہے وہ اس کا ذہن معوف ہو گیا نا، تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے دوسرا پیالہ بھی مانگا، تیسرا پیالہ بھی مانگا، 3 پیالے اس نوجوان نے پیے۔ پینے کے بعد وہ عورت کی طرف لپکا، عورت نے کہا میں تجھے اپنے ساتھ زنا کرنے نہیں دوں گی، اگر میرے ساتھ انہیں زنا کرنا ہے تو پہلے وہ جو میں نے رسیوں کے اندر چھوٹے بچے لڑکے کو باندھا اسے پہلے قتل کرو۔ اس نے جا کے اس کو قتل کیا، قتل کر کے عورت کے ساتھ آ کے زنا کیا۔ شراب کو وہ کیا سمجھ رہا تھا کہ یہ گناہ ہلکا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، اس نے قتل بھی کر دیا، اس کی وجہ سے اس نے عورت کے ساتھ زنا بھی کر دیا۔ جب یہ سارے کام ہو گئے نا، اس نے سارے یہ کام جب کر لیے تو میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو شراب ہے یہ تمام برائیوں کی صحابہ جڑ ہے، اور اس نے شراب پی کے سارے گناہ کر لیے۔ اور میرے بھائیو، شراب جو ہے وہ ام الخبائث ہے اور رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر سورۃ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، پھر آگے کیا فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ اور میرے بھائیو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آپ دیکھتے نہیں شرابی جو ہے جب شراب پیتے ہیں، شراب کے نشے سے ٹوٹتے ہیں تو گھر کا سامان بیچتے ہیں، ماں کا زیور بیچ دیتے ہیں، بہن کا بنا ہوا جہیز بیچ دیتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ شراب جو لوگوں کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے نا، شادی بیاہ کے فنکشنوں کے اوپر جناب شراب فیشن کے طور پہ پی جاتی ہے۔ اور خدا کے بندو، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شراب پی اس کی 40 دن کوئی عبادت ہی قبول نہیں اگر وہ سچی توبہ نہ کرے۔ خدا کے لیے یہ میرے ملت کے نوجوانوں اور میرے نوجوانوں اور میرے بھائیوں اور میرے نوجوانوں، خدا کے لیے اس بری گناہ سے، اس بری لعنت سے اللہ میرے ملت کے نوجوانوں کو محفوظ رکھے۔